اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ 27ویں پارے کا۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے کا آغاز سورہ الذریات سے ہوتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کی تخلیق کے مقصد کا بھی ذکر کیا ہے کہ جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ تو مجھے ان سے رزق کی طلب ہے اور نہ میں نے کبھی ان سے کھانا مانگا ہے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے۔ سورہ طور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے طور پہاڑ، بیت معمور، بلند و بالا آسمان، سمندر کی لہروں اور کتاب مقدس کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا اور اس دن پہاڑ چلنے لگیں گے۔ اس دن یوم جزا کو جھٹلانے والوں کو جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اہل تقوی جنت اور نعمتوں میں پروردگار کی عطاؤں سے بہرہ مند ہو رہے ہوں گے اور ان کا رب ان کو عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے جو جی چاہے کھاؤ اور پیو، اور وہ ایک دوسرے سے جڑے قطار میں بچھے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کشادہ اور بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی زوجیت میں دے گا۔ اور اہل ایمان کی اولاد نے بھی اگر ایمان اور اعمال صالحہ میں اپنے آبا کی پیروی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو معاذ اللہ کاہن تھے اور نہ ہی شاعر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کافر اپنے الزامات میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید جیسی کوئی بات پیش کرے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کو کس نے بنایا ہے، یا وہ خود ہی اپنے خالق ہیں۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والوں کے دلائل انتہائی کمزور اور کھوکھلے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین بھی کی اور کہا کہ آپ اپنے پروردگار کے حکم پر صبر کریں۔ بے شک آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں، یعنی جو صبر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور معیت میں ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سورہ طور کے بعد سورہ النجم ہے، اور سورہ نجم میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتے جب تک مالک کائنات ان پر وحی کا نزول نہیں فرماتے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے سفر معراج میں اپنے پروردگار کی بہت سی نشانیوں کو دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم اس پر شک کرتے ہو۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے اس باطل عقیدے کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں، اور ان کے پاس اس حوالے سے کچھ بھی علم نہیں۔ وہ لوگ صرف وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔
جبکہ گمان حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور فحاشی کے کاموں سے اجتناب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس وقت سے جانتے ہیں جب ان کے خمیروں کو مٹی سے اٹھایا گیا اور جب وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی حیثیت سے موجود تھے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کے اہم مضامین کا ذکر کیا کہ ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھا کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو قرآن مجید پر تعجب کرتے ہیں اور رونے کے بجائے ہنسی مذاق میں اپنا وقت بتا رہے ہیں اور موسیقی سننے میں اور دیگر لغویات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القمر ہے جس کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے تقریباً 5 برس قبل رونما ہوا اور چاند جبل حرا کے دونوں طرف ہو گیا۔ اتنی بڑی نشانی کو دیکھ کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافر ایمان لے آتے، لیکن وہ سرکشی پہ تلے رہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے۔ قوم نوح پر سیلاب، قوم عاد پر ہوا، قوم سمود پر چیخ اور قوم لوط پر پتھروں کی بارش کو برسایا گیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اس حقیقت کا ذکر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا۔ بس ہے کوئی جو نصیحت کو حاصل کرے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے مقام کا ذکر کیا ہے کہ بے شک پرہیزگار لوگ جنت اور نہروں میں ہوں گے، اپنے حقیقی گھروں میں مقتدر بادشاہ کے پاس۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رحمان نے قرآن مجید سکھلایا، انسان کو بنایا اور اس کو بیان کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کرتے ہیں اور ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نے آسمان کو بنایا اور ترازو کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ ترازو کو صحیح طریقے سے قائم کیا کریں اور تولنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا بھی ذکر کیا ہے اور اس میں مختلف طرح کے پھلوں اور خوشبوؤں کو پیدا فرمایا اور انسانوں اور جنات کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم دونوں گروہ پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ میں جنت کے حسین مناظر کو بیان کیا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں، وہ دونوں باغ سبز شاخوں والے ہوں گے، ان دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہوں گے، ان دونوں میں ہر پھل کے 2 قسمیں ہوں گی۔ سورہ کے آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نام کی بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا۔ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک گروہ مقربین کا، دوسرا عام جنتیوں کا اور تیسرا گروہ جہنمیوں کا ہے۔ مقربین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں کو تیار کیا ہے،
جبکہ عام جنتیں بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت پر شاداں و فرحاں ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کو تھور کا درخت کھانا پڑے گا جس سے ان کے معدے ابل اور پگھل جائیں گے، اور ان کو پیپ اور بھاپ والا پانی پلایا جائے گا۔ سورہ واقعہ کے بعد سورہ الحدید ہے، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی، اور ظاہر بھی ہے اور پوشیدہ بھی، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کی دو جماعتوں کا بھی ذکر کیا کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ کا مقام فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی ایمانی حالت کا بھی ذکر کیا ہے کہ کتاب کے نزول کا ایک عرصہ بیت جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت گنہگار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تلقین فرماتے ہیں کہ ان کی مانند مت ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید میں مذکورہ مضامین اور حقائق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے ڈاکٹر سید نوید عبید اللہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قرآن اور حدیث پر چلتے ہوئے فرقہ واریت کی لعنت سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔